السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، پچھلی قسط سے ہم ایک انٹرویو کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ الطاف حسین قریشی صاحب نے لیا تھا مولانا ظفر احمد انصاری کا۔ یہ انٹرویو تو ہوا تھا 1966 میں اور یہ شائع ہوا جولائی 2004 کے اردو ڈائجسٹ میں۔ اس انٹرویو سے ہمیں پتہ چلا کہ عام طور پر جو تاثر پایا جاتا تھا کہ یہودیوں کا اثر و رسوخ صرف مغربی دنیا پر ہے، خاص طور سے امریکہ پر، ہمیں پتہ چلا کہ روس پر بھی اور کمیونسٹ انقلاب میں بھی ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو دلائل دیے وہ بڑے سمجھ میں آنے والے دلائل ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو انقلاب کے بانی تھا، کمیونسٹ انقلاب کے بانی جو تھے کارل مارکس، یہ مکمل طور پہ یہودی تھے۔ دوسری بات پھر یہ انہوں نے کہی کہ ٹراتسکی جو اور لینن اور اسٹالن، ان کی مائیں اور بیویاں یہودی تھیں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ بھی یہودی نژاد تھے۔ اور پھر ایک اور ثبوت انہوں نے دیا تھا کہ کئی یہودیوں کو روس میں داخلہ ملا، ان کو دھکیل دیا گیا روس میں، اور وہاں آ کے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور اہم عہدوں اور اسامیوں پر قابض ہو گئے۔ اور اسی طرح پھر وہ ایک ان کی دلیل یہ بھی تھی کہ روسی، جس کو آج ہم مزید آگے پڑھیں گے، چوتھی دلیل ان کی یہ تھی کہ روسی انقلاب کے بارے میں یہودی مصنفین نے جو کچھ لکھا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ انقلاب ان کی امنگوں اور آرزوں کا آئینہ دار ہے۔ طوالت کے خوف سے میں صرف ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ الیگزینڈر بٹل مین نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے دا جوئش پیپل فیس دا پوسٹ وار ورلڈ، اور اس میں روسی انقلاب کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ مصنف اس کا یہودی ہے، لیکن ایک کمیونسٹ انقلاب کو یہ اپریشیٹ کر رہا ہے اور اس کی تعریف کر رہا ہے۔ کہ لکھتا ہے وہ اس کتاب میں کہ اگر سرخ فوج نہ ہوتی، یعنی کمیونسٹ آرمی نہ ہوتی، تو آج یورپ، فلسطین، افریقہ میں کہیں کوئی یہودی زندہ نہ ملتا، اور امریکہ میں ہمارے وجود کی مدت چند دنوں میں ختم ہو جاتی۔ یہ سوویت یونین ہی ہے جس نے یہودیوں کو مٹ جانے سے بچا لیا۔ یہودی لکھ رہا ہے۔ اس لیے امریکہ کے یہودیوں کو وہ اپنا تاریخی قرض کبھی بھولنے نہیں دینا چاہیے۔ امریکہ کے یہودیوں کو اپنا وہ تاریخی قرض کبھی بھولنے نہیں دینا چاہیے جو یہودی قوم کی نجات دہندہ سوویت یونین کو ادا کرنا ہے۔ یعنی وہ اپنا پر قرض سمجھتے ہیں سوویت یونین کا، کہ جس کی وجہ سے ان کو رہائش ملی اور اتنا اثر و رسوخ امریکہ میں مغربی دنیا حاصل ہوا، اور پھر روس میں بھی داخل ہو گئے اور وہاں بھی بہت حد تک قابض ہو گئے اقتدار میں۔ تو یہ چیز کو وہ اپریشیٹ کر رہا ہے۔ ان حقائق و شواہد کی روشنی میں کیا میرا تجزیہ غلط ہے کہ روس اور امریکہ پر یہودیوں کا قبضہ ہے؟ یہ دونوں طاقتیں اور دوسرے معاملات میں اختلاف کرتی رہتی ہیں۔ یہ اختلاف بھی یہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ فریب سے کم نہیں۔ مولانا ظفر احمد انصاری صاحب کا اب جو ہے نا انٹرویو آگے چل رہا ہے، وہ جواب دیا انہوں نے الطاف حسین قریشی صاحب کے بات کا، اسی میں کہتے ہیں کہ لیکن یہودیوں کے مفادات کا تحفظ و فروغ میں دونوں یکساں سرگرم عمل ہیں۔ لیکن یہودیوں کے جو روسی جو ہیں ان کے مفادات تحفظ فروغ میں دونوں میں یکساں سرگرم عمل ہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم تاریخی واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ تو ایک بیان حقیقت ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کی آغوش میں جنم لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کو سب سے پہلے کس حکومت نے تسلیم کیا؟ یہ شاید ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، کہتے ہیں انصاری صاحب کہ روس نے سب سے پہلے تسلیم کیا تھا
اسرائیل کو۔ آخر کیوں؟ اگر روس اور امریکہ کی بنیادی حکمت عملی بالکل مختلف ہے تو یہ حیرت انگیز اتحاد کیوں؟ میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ روس اور امریکہ کہاں ایک جیسی پالیسی اختیار کرتے ہیں اور کہاں ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ میں نے چائے کا آخری گھونٹ پیتے ہوئے کہا، انصاری صاحب آپ نے صہیونیت کی جو تصویر کھینچ دی ہے وہ تو درجہ بھیانک ہے۔ الطاف صاحب نے کہا یہ تو انصاری صاحب سنجیدگی سے بولے، ابھی تو میں نے آپ کو ابتدائی باتیں بتائی ہیں، ابھی سے پریشان ہو گئے؟ پوری تصویر واقعی بہت بھیانک ہے۔ آپ یہودیوں کے پروٹوکول سے واقف ہوں گے، اس میں روسی انقلاب کا پورا نقشہ موجود ہے۔ اس عمل کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ روس اور اس کے زیر اثر نوآبادیوں میں اس شخص کو موت کی سزا دی جاتی ہے جس کے قبضے سے یہ کتاب برآمد ہو، جس کے اوپر ذکر آیا، کتاب کا نام میں نے لیا۔ آخر یہ کیوں؟ صاف ظاہر ہے کہ اگر یہ دستاویز منظر عام پر آ جائے تو یہودیت اور اشتراکیت کا سارا پول کھل جاتا ہے۔ میں نے سارے اس کتاب میں راز بیان کیے گئے ہیں۔ اسی کتاب میں ترکی سے خلافت ختم کرانے اور اسرائیل کے قیام کا منصوبہ بھی مذکور ہے۔ پورے کرۂ ارض پر قابض ہونے کا تفصیلی نقشہ موجود ہے۔ اقوام متحدہ کی تشکیل اسی نقشے کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ یہ اقوام متحدہ جس سے آپ ان گنت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، وہ دراصل یہودیوں کے مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ایک عالمی ادارہ ہے۔ اس ادارے کے تقریباً تمام ایجنسیاں صہیونیت کے اعلی کار ہیں، یہودیت کے۔ یہودی قوم اسی عالمی ادارے کے ذریعے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینا چاہتی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، انصاری صاحب کہہ رہے ہیں، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہودی اکابرین نے اپنی تحریروں میں اس حقیقت کی طرف کئی بار اشارے کیے ہیں۔ نیو یارک کے ایک مشہور یہودی قانون پیشہ ہنری کلین نے 1948 میں اپنے مضمون میں صہیونی دنیا پر حکمران ہیں، مضمون انہوں نے لکھا تھا ہنری کلین نے کہ صہیونی دنیا پر حکمران ہیں کے زیر عنوان جو کچھ لکھا تھا اس میں سے ایک مختصر سا اقتباس کوٹیشن آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ یہاں پر مختصر دیا ہے کہ اقوام متحدہ صہیونیت ہے، اقوام متحدہ صہیونیت ہے یعنی یہودیت ہے۔ یہ وہی بالادست حکومت ہے جس کا ذکر کئی بار جلیل القدر صہیونی اکابرین کے پروٹوکول میں آیا ہے، جو 1897 اور 1905 کے درمیان مرتب کیے گئے تھے۔ یعنی صہیونیوں نے کچھ پروٹوکول یعنی پالیسیز فکس کی تھیں 1897 اور 1905 کے درمیان میں، تو اس میں یہ تمام چیزیں طے کر لی گئی تھیں کہ یہ کیا جائے گا۔ اس عالمی ادارے کے علاوہ اور بے شمار خفیہ تنظیمیں فروغ صہیونیت کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان کے کام کرنے کا انداز اتنا جدید اور سائنٹیفک ہے کہ ملک کے بہترین دماغ ان میں شریک ہو جاتے ہیں۔ فری میسن خفیہ تحریک ہی کو لے لی ہے۔ یہ تحریک 100% یہودی دماغ کی پیداوار ہے، اور اس کے تمام اراکین شعوری طور پر یہودیوں کی عالمی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جین ایزویلٹ اس تنظیم کے مستقل رکن ہیں۔ تنظیم کا نام ہے جوئش اسرائیلی الائنس یونیورسل۔ انہوں نے 1931 میں پیرس کے ایک جریدے پیرس لا کیپٹل ڈی ریلیجنز میں یہ سطریں لکھی جو اہل نظر کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے جو انہوں نے لکھا مختصر تھا کہ پچھلی صدی کی تاریخ کا لباب یہ ہے کہ آج 300 یہودی سرمایہ دار جو سب کے سب فری میسن لاج کے اعلیٰ عہدیدار ہیں، پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ، یعنی ایک تو کلب قائم کی انہوں نے دنیا کے بہت سے ملکوں میں، فری میسن کلب کے نام سے، وہاں پر اس ملک یا اس علاقے کے اہم لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اپنا ممبر بنا لیا، اور پھر ان کو پھر حکومت میں شامل کروایا، وہاں کی حکومتوں میں ان کو شامل کروایا، سپورٹ کر کے مالی طور پر، سیاسی طور پر۔ انصاری صاحب
کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کے مسائل یہودی سیاست گردی کے پیدا کرتا ہے؟ میں نے حیرت کے عالم میں پوچھا۔ الطاف صاحب کہہ رہے ہیں جی ہاں آپ صحیح سمجھے، مگر میرا مطلب یہ نہیں کہ تنہا ایک یہی ایک عامل ہے، البتہ یہودی سازش سب سے قوی عامل ضرور ہے۔ میرا تجزیہ ہے کہ یہودی شعبۂ باز ساری دنیا بشمول عالم اسلام میں سرگرم عمل ہیں، اور وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسائل پیدا کر رہے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس کی تکنیک اتنی گہری اور پوشیدہ ہے کہ اکثر اہل نظر بھی اس کو دیکھ نہیں پاتے۔ یعنی خفیہ طور پر عالم اسلام میں بھی اپنا رسوخ انہوں نے بڑھا لیا ہے، اور خفیہ طور پر یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس اس کا کیا تاریخی ثبوت ہے کہ یہودیت کے عزائم عالم اسلام کے بارے میں خطرناک ہیں؟ انہوں نے الطاف صاحب نے سوال کیا ان سے، پھر انہوں نے جواب دیا۔ تاریخ میں انگنت شہادتیں موجود ہیں، لیکن ہماری نظر ان تک نہیں جاتی۔ سیدھی سی بات ہے کہ یہودیوں کے عالمی غلبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ عالم اسلام ہے۔ یہ تو آپ شروع ہی میں دیکھ چکے ہیں کہ امریکہ اور روس یہودیوں کے غلام ہیں۔ بھارت بھی اسرائیل کے در پر ماتھا رگڑ رہا ہے۔ بس ایک اسلام کی قوت ایسی ہے جو پہم ضربیں کھانے کے باوجود اب بھی اسرائیل کے وجود کو اپنے ذہن کو ہم آہنگ نہیں کر سکی۔ ظاہر ہے کہ بہت سے اسلامی ملکوں نے تسلیم نہیں کیا تھا اس وقت تک، جب یہ انٹرویو ہو رہا ہے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کیا، ملکوں نے کیا، لیکن اکثریت اب بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اس لیے تمام یہودیت نواز قوتیں مسلمانوں کے در پہ ہیں۔ یہودی اکابرین جانتے ہیں کہ جس روز خدا نخواستہ عالم اسلام کا شیرازہ بکھر گیا، اسی دن پوری دنیا میں ان کی قیادت کا سکہ جاری ہو جائے گا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کی کشمکش یوں تو بہت پرانی ہے، لیکن اس کا آغاز نئے انداز میں 19ویں صدی کے آخر میں ہوا۔ غالباً 1897 میں جب یہودی اکابرین خفیہ طور پر جمع ہوئے، انہوں نے طے کیا کہ چونکہ ان کے عزائم کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ عالم اسلام کی مرکزیت ہے، اس لیے سب سے پہلے روس میں انقلاب برپا کر کے اس پر قبضہ کیا جائے، اور پھر خلافت عثمانیہ پر ضرب کاری لگائی جائے۔ چنانچہ طے شدہ پروگرام کے مطابق سلطان عبدالحمید، جو آخری فرمانروا تھے، سلطان تھے ترکی کے اور سلطنت عثمانیہ کی خدمت میں ایک عیارانہ درخواست پیش کی گئی، جس میں لکھا تھا کہ انہیں فلسطین میں ایک خطہ زمین دے دیا جائے، وہ اس کی بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ زیرک سلطان نے یہودیوں کے عزائم بھانپ لیے اور ان کی درخواست مسترد کر دی۔ سلطان عبدالحمید نے ان کی درخواست مسترد کر دی، ان کو زمین دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر انہوں نے سلطان کے خلاف ملک کے اندر اور ملک سے باہر زہریلے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ مقصد وہی تھا کہ خلافت پارا پارا ہو جائے۔ یورپ کی عیسائی حکومتیں پہلے ہی سے خار کھائے بیٹھی تھیں۔ ان کی فوجی قوت اور یہودیوں کی خفیہ سازشیں دونوں کے گٹھ جوڑ نے مسلمانوں کی مرکزیت بظاہر ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ ترکی کے اندر ایک تنظیم قائم ہوئی جس کا نام انجمن اتحاد ترکی رکھا گیا۔ اس میں زیادہ تر بھولے بھالے سادہ لوگ ترک نوجوان شامل تھے۔ اس انجمن کے اجتماعات فری میسن لاج میں ہوتے ترکی مسلمان نوجوانوں کے اجتماع فری میسن لاج یعنی یہودیوں کے اس کلب میں ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں کو جذباتی نعروں سے گرمایا گیا اور ان میں عربوں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دی گئی کہ آگے چل کر یہ نفرت ایک کوہ آتش فشاں ثابت ہوئی۔ اس تنظیم کے ہاتھوں خلافت کی ردا تار تار ہوئی۔ پھر عالم اسلام ایسے انتشار کا شکار ہو گیا کہ اتحاد کی تمام تحریکیں بے اثر ثابت ہوئیں۔ یعنی تقریبی کارروائی شروع ہوئی ترکی سے، عالم اسلام کا ٹوٹنا سلطنت عثمانیہ سے، اور پھر یہ پھیلتی چلی گئی۔ یہ یہودیت کا عالم اسلام پر پہلا بھرپور وار تھا۔ اپنے پہلے مقصد میں کامیاب ہو جانے کے بعد صہیونیت کی تحریک اور زیادہ فعال ہو گئی، اور صرف 26 برسوں بعد فلسطین کے ایک حصے پر قابض ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن فلسطین میں یہودی حکومت آسانی سے قائم نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے شدید مزاحمت کی تھی۔ یہودی دماغوں نے محسوس کر لیا کہ انہیں سب سے زیادہ زک اخوان المسلمین کے ہاتھوں اٹھانی پڑی ہے۔ اخوان المسلمین مصر کی مشہور مسلم جماعت،
اخوان جس بےجگری سے لڑے اس سے یہودی بری طرح خائف تھے. وہ سمجھ گئے کہ جب تک اخوان موجود ہیں فلسطین میں کبھی یہودیوں کے قدم جمنے نہ پائیں گے. اس صورتحال میں یہودیوں کے لیے دو قوتیں ہی خطرہ بن سکتی تھیں: مسلم حکومتوں اور بالخصوص گرد و پیش کے عرب حکومتوں کا اتحاد، اور اخوان المسلمین کی تحریک. یہودیوں نے ان دونوں قوتوں سے عہدہ برا ہونے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے. یعنی دو ہی مخالفت قوتیں تھیں ان کی آخر میں، ورنہ پوری دنیا پر تقریباً ان کا راج تھا. خفیہ صحیح کھل کے نہیں تھا لیکن اندرونی طور پر تھا. لیکن یہاں جو مسلمانوں میں اتحاد عرب حکومتوں کا اتحاد، اور دوسری چیز اخوان المسلمین، یہ دو قوتیں ایسی تھیں جو ان کی راہ میں رکاوٹ تھیں. میں نے چھپے ہوئے حقائق معلوم کرنے کے لیے سوال کیا. آپ نے فرمایا اہل یہود عرب اتحاد اور اخوان میں تحریک اخوان کے درپے ہیں. کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ ان کی تکنیک کیا ہے؟ ان کی تکنیک، وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر سر جھکائے کچھ سوچنے لگے. تھوڑی دیر بعد بولے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہودیت نے کیتھولک چرچ سے معاہدہ کر لیا ہے. اب یہ دونوں قوتیں اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں. یہودیوں نے ماضی کے تجربات سے یہ سبق سیکھ لیا تھا کہ وہ تنہا مسلمانوں کے خلاف مؤثر کام نہیں کر سکتے. ادھر دنیا مسیحت مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا انتقام لینے کے لیے مضبوط طاقت کی تلاش بھی تھی. دونوں گٹھ جوڑ کر کے اس عالم اسلام کی طرف بڑھنے لگیں. صہیونیت جن کو کہ مسلمانوں نے شکست دی تھی، سلطنت عثمانیہ سے شکست دی تھی، تو وہ صلیبی جنگیں لڑی تھیں مسلمانوں سے انہوں نے، عیسائیوں نے، تو وہ اور یہودی مل گئے اور گٹھ جوڑ بنا لیا. یہودیوں اور عیسائیوں کے آس پاس عرب سلطنتیں پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے پہلا ہدف یہی سلطنتیں بنی. یہ متحدہ افریت عرب اتحاد پر کاری ضرب لگانا چاہتا تھا. مصر میں فاروق اس کی راہ کا پتھر بن گیا. وہ مصر اور سوڈان کے اتحاد کا بہت بڑا حامی تھا. انگریزوں نے شاہ فاروق کو رام کرنے اور ڈرانے دھمکانے کے تمام حربے استعمال کیے، لیکن شاہ نے اپنی رائے تبدیل نہ کی، اور دراصل اس مسئلے پر انگریزوں اور شاہ فاروق کے درمیان گفت و شنید منقطع ہو گئی. یہ 1951 کا وسط تھا. اسلام دشمن طاقتوں نے اسی وقت شاہ فاروق کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ موضوع آدمی کی تلاش شروع ہو گئی. پہلا حملہ انہوں نے مصر پر کیا اور وہاں کی حکومت ختم کرنی چاہیے. شاہ فاروق جو ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا. اب وہ چاہتے تھے ایک تیر سے دو شکار کی جائیں، یعنی مصر میں کوئی ایسا شخص اقتدار لایا جائے جو ایک طرف مصر اور سوڈان کو متحد نہ ہونے دے، اور دوسری طرف اخوان کی تحریک کو بھی، اخوان المسلمین، وہی مصر کی تحریک تھی، اس کو کچل کر رکھ دے. ان کی نظر انتخاب جمال عبد الناصر پر پڑی. اس کے لیے راستہ تیار کیا گیا اور بالآخر 1952 میں فاروق کو تخت سے محروم کر دیا گیا. جمال عبد الناصر نے برسختدار آتے ہی ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کام شروع کر دیا جو اسے پہلے سے بتا دیے گئے تھے. اس نے سوڈان کو مصر سے متحد نہیں ہونے دیا، اخوان کے 50,000 افراد شہید کیے، اور عرب ممالک کی پیٹھ میں ایسا زہرآلود خنجر گھونپ دیا جس کا زخم خدا جانے مندمل ہوگا بھی یا نہیں. مجھے 100% یقین ہے کہ ناصر یہودیوں کا اہلکار ہے. کیا صاحب دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ کیا کیا سیاستیں چلتی رہی ہیں اور کیسی بڑی بڑی سازشیں ہوتی رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف. اور افرین ہے مولانا ظفر احمد انصاری صاحب پر کہ انہوں نے اتنی گہری نظر رکھی اس وقت کی سیاست پر، اتنا گہرا مطالعہ تھا ان کا، اور اتنی اہم معلومات ہمیں انہوں نے اپنے انٹرویو میں فراہم کی. بہرحال یہ سلسلہ ابھی انٹرویو کا آگے بڑھے گا، جاری ہے. انشاءاللہ اگلی قسم میں باقی باتیں بیان کروں گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.